ایک سوال تھا، وہ وطر کے بعد جو دو نوافل پڑھتے ہیں اس کے لیے کیا تھا؟ وطر کے بعد کون سی نوافل؟ دو رکعت نوافل نماز پڑھتے ہیں. کون پڑھتے ہیں؟ کچھ لوگ پڑھتے ہیں. ہمارے یہاں کچھ لوگ ہیں شیخ جو وطر کے بعد 2 رکعت پڑھتے ہیں، اور وہ بھی بیٹھ کر کے پڑھتے ہیں. جی بیٹھ کر کے پڑھتے ہیں. جی شیخ. بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض دفعہ وطر کے بعد نفل پڑھنا ثابت ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ وطر کی نماز ہماری آخری نماز ہونی چاہیے. اس کو اپنا طریقہ بنا لینا اور عادت بنا لینا یہ سنت نہیں ہے. یہ الگ بات ہے کہ وطر کے بعد نفل پڑھنا جائز ہے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض دفعہ ثابت ہے، لیکن اس کو باقاعدہ طور سے ہمیشہ کے لیے ایک سنت بنا لینا یہ غلط ہے. جی شیخ. اور خاص طور سے بیٹھ کر پڑھنا اس آدمی کے لیے ہے جو کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتا ہے. اگر نفل نماز آپ بیٹھ کر کے پڑھتے ہیں تو یہ جائز تو ہے، لیکن آپ کو آدھا اجر ملے گا، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، صلاۃ القائد علی النصف من صلاۃ القائم. بیٹھ کر کے نماز پڑھنے والے کو آدھا اجر ملے گا اگر وہ کھڑے ہو کر کے نماز پڑھنے کی استطاعت رکھتا ہے. تو یہاں مسلسل ڈیلی بیٹھ کر کے ہی ہوتی ہے، وہ فکس ہے نماز وطر کے بعد 2 رکعت، دیکھیے اور بیٹھ کر کے پڑھنا فکس ہے. اس میں 2 خرابیاں ہیں شیخ. پہلی خرابی تو یہ ہے کہ اگر کوئی اس کو سنت سمجھ کے کر رہا ہے تب تو یہ بدعت ہے. کوئی یہ سنت سمجھ رہا ہے کہ بیٹھ کر کے نماز پڑھنا ہمیشہ یہی صحیح ہے، یہی شریعت ہے، تو یہ بدعت ہے. دوسری بات، اگر کوئی پڑھتا ہے سنت نہیں سمجھتا ہے، وہ اس کو جائز سمجھتا ہے کہ یہ جائز ہے، بیٹھ کر کے نفل نماز پڑھی جا سکتی ہے، تو وہ پڑھ سکتا ہے. لیکن اس میں خرابی یہ ہے کہ جب آپ کھڑے ہو کر کے پڑھنے کی استطاعت رکھتے ہو اور بیٹھ کے پڑھ رہے ہو تو آپ کو آدھا اجر ملے گا.